مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد ملکۃ العرب ملکۃ التجار نفیسہ عفیفہ طاہرہ سیدہ قریش کی شایع نشان بن جمی کے ساتھ بلند آواز سے صلوات پڑھیں زحمت بھی فرمائیں درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مومن جماعت میں مومن جگہ مل سکے سب مومنین زحمت کریں یہ درمیان میں جو گیپ ہے یہ فی الحال ہوتا ہے مومنین تشریف فرمائیں بارگاہ عادیت میں دعا کریں جناب ملکۃ العرب کے ذکر کے صدقہ بانی مجلس جناب مبین عباس صاحب کی والدہ گرامی کو اور ان کی بھاوج کو پروردگار عالم جاریۃ الزہرا جناب فضا صلوات اللہ علیہا کے قرب میں جگہ عطا فرمائے پروردگار عزاداران سید الشہداء کی فہرست میں انہیں بلند نام عطا فرمائے مالک عبادت گزاروں کی فہرست میں انہیں بلند نام عطا فرمائے مالک لواحقین کو ان کے لیے کار خیر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے جتنے مومنین مومنات اس پاک بزم میں تشریف لائے ہیں اور جو کسی عذر کے سبب نہیں آ سکے پروردگار ان کی یہ صحیح اپنی بارگاہ میں بطور اجر رسالت قبول و منظور فرمائے جتنے مومنین اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذکر کا صدقہ پروردگار قرب آل محمد میں جگہ عطا فرمائے میدان معاشر میں لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو پروردگار جامع کوثر عطا فرمائے جو مومنین اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں پروردگار وقت ظہور سرکار صاحب الامر انہیں معشور فرمائے اور امام کے جانثار سپاہیوں میں شمار فرمائے ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھتے محمد جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حکم ہے محبت کے ساتھ بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات پر محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جیسے آل محمد کا حق بنتا ہے۔ محبت کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ حضرات علی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکد ولایت، پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں قیامت تک آنے والے مومنین کو ایک حکم دے رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ ابھی میں وہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو امت کے مفسرین نے کیا ہے، اور کچھ دیر بعد کسی بولتے ہوئے قرآن سے پوچھیں گے کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں، میں ایک عرصے سے آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں اور میں آپ کے مزاج سے بھی واقف ہوں، میں آپ کی زندگی سماعت کا بھی شکر گزار ہوں۔ ابتدا میں ہی اگر زمین ذہن درخیز ہو جائے تو تخم معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت امت مسلمہ کو سنائی گئی، اس سے متصل بلا فصل اگلی آیت نہیں سنائی گئی۔ اگر مزاج ہو تو میں اگلی آیت پہنچانا چاہتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا اور ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پہ درود و سلام بھیجو۔ اور یہ کہنے کے بعد بلا فصل خدا ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ محمد آپ کو سلامت ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت۔ آیت درود کے ساتھ متصل اگلی آیت میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو رسول کو اذیت دے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو امت محتاط رہے کہیں درود ہی کے معاملے میں مصطفیٰ کو اذیت نہ دے رہے ہوں۔ اگر میری بات پہنچ جاتی تو اگلی گفتگو آسان ہو جاتی۔ امت محتاط رہے کہیں درود ہی کے معاملے میں مصطفیٰ کو اذیت نہ پہنچ رہی ہو۔ جب کائنات کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو اذیت کب ہوتی ہے؟ تو رسول نے فرمایا، جب کوئی مجھ سے میری آل کو دور کرتا ہے تو محمد کو اذیت ہوتی ہے۔ آپ سید آپ سے راضی ہوں۔ میں ہمیشہ یقین کریں جب بھی میں یہاں اکاڑا میں آتا ہوں، اس مجلس اعظام میں، اس امام بارگاہ میں، جتنے سامعین میرے سامنے عارفین تشریف فرماتے ہیں، میں نے ہمیشہ اپنے معیار کے مطابق گفتگو کی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سامنے بیٹھنے والے ایک لفظ بھی یہاں ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آج مجھے امید نہیں ہے چہروں سے حیرتیں دور ہوں گی اور چہروں پہ نور مودت پھیلے گا۔ رسول نے فرمایا، جو مجھ سے میری آل کو دور کرے۔ یہ آپ بھی میرے مزاج سے واقف ہیں، پہلے 2-4 منٹ میں دیکھتا ہوں کہ سامعین کیسے سنتے ہیں۔
اور پھر سامعین دیکھتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. اور یہ بھی میں ہمیشہ ممبر سے کہا کرتا ہوں کہ مجبوری کی نسبت اختیار کی عبادت افضل ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ذکر زبان کی عبادت پہ مجبور کر دے، اختیار ہی سے آپ کر لیں تو بہتر ہے. رسول نے فرمایا جب کوئی میری آل کو مجھ سے دور کرتا تو مجھ محمد کو اذیت ہوتی. فلاں بھی درود میں ہے، انشاءاللہ یہی فیصلے ہوں گے، اور میرے پاس محبت کا پیغام ہے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. فلاں پہ بھی درود ہے، 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 فلاں پہ بھی درود ہے. ساری دنیا چاہتی ہے کہ اپنے من مانے افراد پر درود بھیجا جائے. اللہ کرے آپ تشریح کے بغیر جملہ سمجھے تو مجھے لطف آئے. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے من پسند افراد پر درود بھیجا جائے، مگر دنیا یہ بات یاد رکھے کہ اپنے من پسند افراد پر درود بھیجنے کے لیے اللہ کا مصلی چھوڑنا پڑتا ہے. خدا کی قسم جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی نہیں. جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرنا. آپ کے جی میں آئے، جس پہ جی میں آئے درود بھیجیے. درود روکتا تھوڑی ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، اپنے من پسند افراد پر درود بھیجنے کے لیے اللہ کا مصلی چھوڑنا پڑتا. بات ایسی تھی نہیں کہ آپ تشریح طلب کرتے، لیکن آپ تشریح طلب کر رہے ہیں تو میں تشریح کر رہا ہوں. اللہ کا مصلی چھوڑنا پڑتا. سپیکر پہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی درود. سپیکر پہ اعلان کرنے والے کو لوگ روک بھی سکتے ہیں، ٹوک بھی سکتے ہیں، مگر وہی بندہ مسجد میں اعلان کرنے کے بعد اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں جب مصلی عبادت پر درود پڑھتا ہے تو پھر درود میں وہی رہ جاتے ہیں جو درود والے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ سیاست کا درود اور ہے، عبادت کا درود اور. آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کب سوئچ اوور کیا ہے. بھائی کمرے میں تو آپ کو نہ کوئی روک رہا ہے نہ ٹوک رہا ہے، یہاں بھی بھیجیے نا درود کہ فلاں پہ بھی درود اور فلاں پہ بھی درود اور فلاں پہ بھی درود اور فلاں پہ بھی درود. مصلی پہ درود انہی پہ ہے جن کا درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، باقی سب مسلمان پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویسے پڑھی یا ایسے پڑھی، محمد کے بعد آل ہی پہ درود ہے. سماعت سماعت بیدار کیجئے گا، لمبا سفر ہے. مصطفیٰ کے بعد آل ہی پہ درود ہے. کسی اور پہ مجھے ضرورت کیا ہے کسی کا نام لینے کہ فلاں پہ پڑھیے فلاں پہ نہ پڑھیے. میں معیار درود کا وہ مینار نور کیوں نہ کھڑا کروں جس پہ غیر کھڑا ہو تو خود کانپنا شروع کر دوں. میں معیار درود، خدا کی قسم بنص قرآن معیار درود کا وہ مینار نور کھڑا کرنا چاہتا ہوں جس پہ غیر کھڑا ہو تو خود کانپنا شروع کر. یہاں قبلہ ابتدا میں میرے بزرگ تشریف فرما ہے، شیعہ حیدر کرار پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے. بچے ریکارڈ کریں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں تک یہ پیغام پہنچتا ہے پہنچائیں. شیعہ حیدر کرار درود ابراہیمی نہیں پڑھتے. میں پہلے تو اس بندے کو منہ مانگا انعام تو میں نہیں کہتا، جتنی میری حیثیت ہے. میرا سب کچھ وہ بندہ لے جائے جو ابراہیم پہ درود ثابت کر دے. جی میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، حضور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. وہ بندہ میں منہ مانگا انعام نہیں کہہ رہا، قبلہ جو کچھ میرا ہے سب کا مالک میں اس بندے کو بناتا ہوں جو ابراہیم پہ درود ثابت کر دے. بہت بڑا پیغام
جواب دے رہا ہوں اگر سماعت میرا. میری ہر شے کا مالک وہ بندہ بن جائے جو ابراہیم پہ درود ثابت کر دے. میں نے کسی صاحب سے پوچھا جناب درود ابراہیمی کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے درود ابراہیم. یہ درود ہے, یہ درود ہے. میں درود ابراہیمی تب مانوں گا, اللہ کرے یہ جملہ ضائع نہ ہو, میں درود ابراہیمی تب مانوں گا جب خدا ابراہیم پہ آج ویسے ہی درود بھیج رہا ہو جیسے علی کی حویلی پہ بھیج رہا ہو. سماعت خدا کے لیے سماعت بیدار کر. یہ تو خدا نے کسی ایک واقعے کی مثال دی ہے. جب تک آپ کنیکٹ نہیں ہوں گے میری بات آگے نہیں بڑھے گی, آپ کے چہرے سے حیرتیں دور نہیں ہو رہی. یہ تو خدا نے کسی واقعے کی مثال پیش کی ہے کہ مجھے درود کا کہو تو کہو پروردگار محمد و آل محمد پہ درود بھیج. کما صلیت, جیسے تو نے کبھی بھیجا تھا, جیسے تو نے کبھی بھیجا تھا, بھیجا تھا, ان پر بھیج رہا ہے. تین جو سامنے خاموش بیٹھے ہیں انہیں زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں. تین لفظ ہے میرے حضور, تین لفظ. ایک لفظ ہے صلیتا, ایک لفظ ہے صلو, ایک لفظ ہے یصلون. علماء کو سننے والے لوگ ہیں اس بات کی قدر کریں گے انشاءاللہ. ایک ہے صلیتا, ایک ہے صلو, ایک ہے یصلون. صلیتا ہے ماضی, صلو ہے امر, یصلون ہے مضارع. صلیتا کا مطلب ہے کبھی اس نے درود بھیجا تھا. صلو کا مطلب ہے تم بھیجو. یصلون کا مطلب ہے ہم بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. میں جملے پہ دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. صلیتا کا مطلب ہے اس نے بھیجا تھا. صلیتا کا مطلب ہے اس نے بھیجا تھا. صلو ہے امر, تم بھیجو, اور یصلون ہے مضارع, میں بھیجتا ہوں اور بھیجتا رہوں. جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی میں بات آگے نہیں بڑھاؤں گا. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے. توجہ ہے صاحب ہمارے بس مبارک. ایک لفظ صلیتا, بھیجا تھا. ہماری بات آئی تو خدا نے کہا صلو, تم بھیجو. اپنی بات آئی تو فرمایا یصلون, ہم بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. ابراہیم کی بات آئی تو فرمایا صلیتا, کبھی بھیجا تھا. ہماری بات آئی تو فرمایا صلو, تم بھیجو. جب تک ہو بھیجو, جب تک ہو بھیجو. اپنی بات آئی تو فرمایا یصلون, ہم بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. تم تب تک بھیجو جب تک تم ہو. ہم بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. تم مر جاؤ گے ہم بھیجتے رہیں گے. سور پھونک دیا جائے گا ہم بھیجتے رہیں گے. قیامت آ جائے گی ہم بھیجتے رہیں گے. قیامت آنے کے بعد کائنات فنا ہو جائے گی ہم بھیجتے رہیں گے. کچھ بھی نہ رہے گا ہم بھیجتے رہیں گے. تو جب بھیجنے والا زندہ ہے تو جن پر بھیج رہا ہے وہ بھی زندہ ہے. بات ہو رہی ہے میرے حضور اللہ کی, بات ہو رہی ہے اللہ کی. ہم بھیجتے ہیں اور
تک بھیجے گا خدا؟ دینی آواز میں اونچی بات کر رہا ہوں، خدا کب تک درود بھیجے گا؟ تو یاد رکھیے، ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا ہے علی نے، اور علی نے فرمایا اللہ کے لیے جب کب تب استعمال کیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا، کب تک؟ کب کہو گے تو مسلمان نہیں رہو؟ وہ تو اللہ ہے۔ علی سے کسی نے پوچھا تھا یا علی آپ کب سے ہیں؟ فرمایا کب تھا جب ہم تھے۔ وہ تو اللہ ہے۔ تم بھیجو، ہم بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہے۔ میں بالکل پریکٹیکلی آپ کو درود سنانے نہیں لگا، دکھانے لگا۔ خدا کی قسم امت اگر آئے درود ہی کو سمجھ لیتی تو حویلی سیدہ کی سمجھ آ جا۔ صرف آیت درود، اللہ باقی ساری آیتیں اٹھا لے، اکیلی آیت درود حویلی زہرا کا اقتدار و اختیار سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اب انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے کہ اس آیت میں خدا نے کن کن رازوں کو بند کر دیا۔ موڈ ہو تو بات آگے بڑھا۔ درود ہے کیا؟ درود کیا؟ یہ لفظ درود کیا؟ عربی میں ہے رحمت، اور ہماری لغت کی تنگ دامنی ہے کہ ہم اپنی زبان میں رحمت کے معنی ہی نہیں کر سکتے۔ انتباہ قیمتی اذہان کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری لغت کی تنگ دامنی ہے کہ ہم لفظ رحمت کے معنی سمجھانے کے لیے ہمارے پاس لغت میں لفظ ہی موجود نہیں۔ جائیے قرآن پڑھ لیجیے، جہاں لفظ رحمت ہوگا نیچے ترجمے میں بھی رحمت ہی لکھا ہوا ہوگا۔ ایک لفظ رحمت تو آپ سمجھا نہیں سکتے، اور سمجھانے چلے ہیں رحمت للعالمین کے پورے گھرانے۔ آپ کے پاس لفظ ہی نہیں کہ آپ لفظ رحمت سمجھا سکیں، تو ہماری لغت کی تنگ دامنی ہے۔ انشاءاللہ جو سامنے یہاں آئے ہیں، جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو اپنی جھولیوں میں معرفت کے گوہر اور جوہر سمیٹ کے اٹھیں۔ رحمت کے معنی بتانے کے لیے ہماری لغت میں لفظ ہی موجود ہے، تو ہم نے فارسی سے لفظ مستعار لیا ہے درود۔ عربی میں ہے رحمت، فارسی میں ہے درود۔ جو معانی عربی میں رحمت کے ہیں وہ معانی فارسی میں درود کے۔ رحمت رحم سے مشتق ہے، درود درد سے مشتق ہے۔ رحمت مشتق ہے رحم سے، درود مشتق ہے درد سے۔ رحم کے معنی ہے کسی کے لیے کسی کے دل کا نرم ہونا، درد کے معنی ہے کسی کے لیے کسی کے دل کا نرم ہونا۔ درود درد مندوں کا کام ہے۔ جی بے درد کائنات کا ورثہ نہیں ہے درود۔ درود درد مندوں کا کام ہے۔ درود کی بلا درد سے مشتق ہے، رحمت رحم سے مشتق ہے۔ رحم کے معنی ہے کسی کے لیے کسی کے دل کا نرم ہونا، درد کے معنی ہے کسی کے لیے کسی کے دل کا نرم ہونا۔ آپ کہہ رہے پروردگار محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ درود کے معنی ہے دل کا نرم ہونا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے دنیا کیا سمجھ کے درود کے کی دعائیں کر رہی ہے، پروردگار درود بھیج درود بھیج درود بھیج۔ تو کیا بھیجے خدا؟ درود کس شے کا نام ہے جو خدا اتارے؟ اللہ کرے آپ یہ بات سمجھے تو بڑا لطف ہے۔ کیا اتارے خدا جو آپ کہہ رہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار محمد و آل محمد پہ درود بھیج؟ اگر تو آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو پہلے وہ اللہ ثابت کیجئے جس کا دل ہو، اور پھر دل میں درد دل ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے کہ درود تب
ہو ہی نہیں سکتا جب تک درد دل نہ ہو، اور درد دل ہو نہیں سکتا جب تک دل نہ ہو۔ اور اگر اللہ کا دل مان لیا جائے تو پھر جسم ماننا پڑے گا، جسم مانیں گے تو خدا نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے دل کی نرمی نہیں مانگ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا مطلب یہ ہے اے پروردگار تو حویلی محمد کے رہنے والوں کے دل ہمارے لیے نرم کر دے۔ لطف نہیں آیا میرے بھائی؟ اے پروردگار تو محمدوں کے دل ہمارے لیے نرم کر دے۔ دیکھیے میری مجبوری ہمیشہ سے یہی ہے کہ میں موضوع سے ادھر ادھر جانا نہ میں پسند کرتا ہوں، نہ میں مومنین کا وقت ضائع کرنے آیا۔ آپ بھی بات کی قیمت کو محسوس کیا دیجیے کہ بات کتنی قیمتی ہو رہی۔ درود کا مطلب ہے پروردگار ہمارے لیے محمدوں کے دل نرم کر۔ اب میں نے جو کہا تھا میں آپ کو درود سنانے نہیں لگا، دکھانے لگا ہوں پریکٹیکل۔ یہاں وائٹ بورڈ لے آئے، میں الجبرے کے سوال کی طرح مسئلہ حل کروں۔ محمد ہی بتا سکتے ہیں کہ درود کیا ہے۔ جب تک خاموش بیٹھا ہے وہ توجہ کرے تو اسے زبان کی عبادت کا موقع دو۔ محمد ہی سمجھا سکتے ہیں کہ درود کیا ہے۔ جب محمدوں میں سے ایک محمد سے پوچھا گیا مولا درود کیا ہے، فرمایا درود رحمت کی ایک ٹرائی اینگل ہے۔ ٹرائی اینگل کہتے مثلث۔ مثلث کا مطلب کیا؟ مثلث اسے کہتے جس کے 3 ضلع ہوتے، 3 زاویے ہوتے، ضلع بھی برابر ہوتے، زاویے بھی برابر ہوتے۔ مرحب کی کشتی سنا جی، اگر یہ بات آپ کو قیمتی نہ لگ رہی ہو تو یہ سنا دو کہ مرحب کے ساتھ علی نے کشتی کیسے کی تھی۔ نہیں آپ بتائیے جو آپ کا موڈ ہے، اگر اس معیار پہ آپ سننا چاہتے ہیں تو اس معیار پہ بات کریں جی۔ اور اگر آپ یہاں آئے ہیں اور یہاں سے گوہر اور جوہر معرفت کے سمیٹ کے اٹھنا چاہتے ہیں تو کم از کم چہروں پہ اتنا نور تو پھیلے کہ زیارت کر کے میری بھی عبادت ہو سکے۔ محسوس ہو کہ آپ کو ذکر اچھا لگ رہا ہے، موضوع پسند ہے۔ مولا درود کیا ہے؟ خدا کی قسم استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ۔ مولا درود کیا ہے؟ فرمایا درود رحمت کی ایک مثلث ہے۔ من الناس دعاؤن، اس کے 3 ضلع ہیں۔ من الناس دعاؤن ومن اللہ رحمت، تمہاری طرف سے دعائے رحمت، خدا کی طرف سے عطائے رحمت، محمدوں کی طرف سے تقسیم رحمت۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت۔ معصوم نے فرمایا درود رحمت کی ایک مثلث، تمہاری طرف سے دعائے رحمت، خدا کی طرف سے عطائے رحمت، محمدوں کی طرف سے تقسیم رحمت۔ تم رحمت مانگتے ہو، خدا رحمت اتارتا، محمد رحمت بانٹتے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے مقصد درود میرے چھٹے۔ میں خدا کی قسم محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اس معیار پہ آ جائیں جس معیار پہ میں بات کرنا چاہوں۔ امام فرماتے ہیں محفل میں اگر کسی نبی کا نام آئے تو کیا کرو؟ ہم پر درود۔ سائل نے پوچھ لیا فرزند رسول نام نبی کا، درود آپ پہ کیوں؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو صرف تم ہی کو رحمت کی ضرورت ہے؟ سارے نبی بھی رحمت اسی حویلی سے مانگ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کس کس کو رحمت چاہیے؟ پہاڑ پہاڑ نہ رہے اگر رحمت منقطع ہو، درخت
اگنا بند ہو جائیں اگر رحمت کا سلسلہ ٹوٹ جائے، حیوان بھوکے مر جائیں اگر رحمت کا سلسلہ کاٹ دیا جائے، انسان ختم ہو جائے ایک لمحے میں قیامت آ جائے اگر رحمت کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ یہ رحمت ہے جو کائنات کو سہارا دیے ہوئے۔ اور درود کا مطلب یہ ہے کہ تم دعائے رحمت کرو، خدا عطائے رحمت کرے اور محمد تقسیم رحمت کرے۔ خدا کی قسم اپنی دانست میں امت اپنی دانست نبی پہ درود بھیج رہی ہے۔ بڑی پرلطف بات ہے اگر آپ محسوس کر سکیں، اپنی دانست میں امت نبی پہ درود بھیج رہی مگر نہیں جانتی کہ اصل میں مانگ رہی۔ جو خاموش ہیں بھیجی وہ شہ جاتی ہے کہ بلا جو بھیجنے والے کے پاس ہو اور جسے بھیجی جائے اس کے پاس نہ ہو۔ تم بھیجو گے نبی پہ رحمت، تم رحمت للعالمین پہ رحمت بھیجو گے، پانی کی پیاس بجھاؤ گے۔ کوئی لطف نہیں آ رہا خدا۔ علم کو کتاب پڑھاؤ گے۔ مجھ سے اگر آپ توقع کریں کہ میں کبھی آپ کو خیبر کی بات سنا دوں، کبھی غدیر کی سنا دوں، کبھی ذوالعشیرہ کی سنا دوں، کبھی ادھر کی، تو آپ بالکل ایسی توقع نہ کیجئے میرا موضوع درود ہے تو میرا موضوع درود ہے۔ خدا کی طرف سے عطائے رحمت اور محمدوں کی طرف سے تقسیم رحمت، یہ ہے مقصد درود۔ شیخ مفید علیہ رحمہ بادشاہ کے دربار میں کسی نے سوال کر دیا کہ علی جتنے بڑے امام ہیں لیکن ایک صاحب ایسے بھی ہیں جنہوں نے علی کو نماز پڑھائی۔ اب جو خاموش بیٹھا ہے وہ اپنی خاموشی آزما لے اور میں ذکر کا معجزہ آزما۔ جی دیکھ بادشاہ کے دربار میں کیوں کسی نے کہا کہ علی جتنے بڑے امام ہیں لیکن ایک صاحب ایسے بھی ہیں جنہوں نے علی کو نماز پڑھائی۔ اب بحث چل نکلی اور شیخ مفید کو دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ نے کہا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ شیخ مفید بولے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر گزری اس نے پھر کہا جناب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ تو شیخ مفید نے بڑی بے نیازی سے کہا ہوا ہوگا۔ میں نے کہا تھا جو اب تک خاموش بیٹھا ہے وہ خاموشی آزمائے اور میں ذکر کا معجزہ آزمائے۔ تو شیخ مفید نے فرمایا ہوا ہوگا۔ بادشاہ بھی پریشان تھا اور درباری بھی حیران تھے اور دربار میں شیعہ بھی بیٹھے۔ شیعہ تو اور زیادہ پریشان ہو گئی، شیخ مفید کیا کہہ رہے ہوا ہوگا۔ اس نے پھر سوال دہرایا جناب مفید یہ صاحب کہہ رہے کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی اور آپ بودر ہی نہیں کر رہے، آپ پریشان ہی نہیں ہو رہے، آپ کہہ رہے ہیں ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں صحیح تو کہہ رہا ہوں ہوا ہوگا۔ اس نے کہا شیخ مفید آپ پریشان ہی نہیں کوئی علی کو نماز پڑھائے۔ فرمایا مجھے اپنے علی کی فکر نہیں، یہ اس کی فکر کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جملہ بھی فضا میں معلق ہے اور اتنے نزول چاہتا ہے۔ شیخ مفید نے فرمایا مجھے اپنے علی کی فکر نہیں، یہ اس کی فکر کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا یہ فکر کا متفقن علیہ مسئلہ نہیں کہ جو امام جماعت سے آگے کھڑا ہو جائے، امام جماعت کی نماز کو فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اور کیا تم نہیں جانتے جہاں علی کھڑا ہو جائے وہاں نماز کی صفوں کی حد ختم ہو جاتی ہے؟ میں دھیمی آواز میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب نے
نے علی کو نماز پڑھائی تھی اور فلاں صاحب نے حسن کو نماز پڑھائی تھی اور فلاں صاحب نے حسین کو نماز پڑھائی تھی. فلاں صاحب آگے کھڑے تھے اور علی کے بیٹے پچھلی صف میں نمازی بن کے کھڑے تھے. بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کرنا چاہتا. جو بات کی بلندی کو محسوس نہیں کر سکتا اس کے لیے آواز اونچی کرنا جہالت ہے. جی فلاں صاحب نے فلاں حاکم وقت نے علی کو نماز پڑھائی, فلاں نے حسن کو پڑھائی, فلاں نے حسین کو پڑھائی. وہ آگے کھڑا تھا اور علی کے لال پیچھے سب نے نمازی بن کے کھڑے تھے. کچھ عقل کے ناخن لیے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا اور درود پچھلی صف کے نمازی میں بھیج رہا ہے. بات پہنچی ہے میرے حضور, آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کر. کہاں کا انصاف ہے میرے حضور؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا. اگر موڈ ہو تو بات تھوڑی سی اور آگے بڑھانا چاہیے. اور آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس پر درود ہو اس پہ سلام بھی ہوتا ہے, اور سلام کرنے کے لیے اس بندے کی طرف چہرے کا ہونا ضروری ہے جسے سلام کیا جائے. ہائے 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 ہائے. جو بندہ علی کو کھڑا ہو کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا, جب وہ علی کو سلام کرے گا تو کیسے کرے؟ جملہ کہوں لطیف الحام کے لیے, تم پڑھاؤ علی کو نماز, یہ درود تمہارا قبلہ نہ بدل دے تو پھر علی کیا ہے؟ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امان ہے. اتنا کہنے کا حق حاصل ہے کہ پوچھا جو کہا کہ اسرار لانتی کی ماں سے سچ بتا دے اس کا باپ کون ہے. بولی کہ جو تمہارے رائے ونڈ گئی تھی میں, کیسے پتا چلے کہ اصل باپ کون ہے. پورے کوڑا پا کے دونوں ہاتھ جا کے رنگ نعرہ حیدری. میں نے کہا تھا کہ پہلے امت کے مفسرین کا کیا ہوا ترجمہ پیش کروں گا اور پھر وہ بتاؤں گا جو بولتے ہوئے قرآن نے بتایا ہے کہ خدا کیا کہنا چاہتا. مجھے خدا کی قسم, مجھے مصطفیٰ کی قسم, مجھے مرتضیٰ کی قسم, مجھے سیدہ کی قسم, جب میرے امام سے پوچھا کہ مولا یہ آیت درود میں خدا کیا کہنا چاہتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے فرزند رسول بتائیے خدا کہنا کیا چاہتا ہے. تو امام نے فرمایا خدا کہنا یہ چاہتا ہے صلوا علی محمد وسلموا بولایت علی تسلیما, محمد پہ درود بھیجو اور جب وہ علی کی ولایت منوائے تو یوں تسلیم کر لو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. پاک سید آپ سے راضی ہوں. آپ نے تو معاملہ سلام پہ ہی ختم کر دیا. جملہ دوہراؤں رہا ہوں اگر پہنچا نہیں ہے تو. امام نے فرمایا خدا کہہ رہا ہے صلو علی محمد وسلموا بولایت علی تسلیما, محمد پہ درود بھیجو اور جب وہ بازو پکڑ کے علی کی ولایت کا اعلان کرے سلموا تسلیما, تو ایسے مان جانا جیسے ماننے کا حق ہے. جی یہ کوئی شیعہ تو مان لے گا کہ جی میرے امام نے فرمایا ہے, لیکن جو شیعہ نہیں وہ کہے گا جی میں کیوں مانوں کہ امام نے فرمایا. تو یہ بولتا ہوا قرآن کہہ رہا ہے, میں چپ قرآن کی وضاحت بھی پیش کر دیتا ہوں. میں لطف نہیں آیا خدا. یہ تو بولتا ہوا قرآن ہے جو خاموش قرآن ہے, میں اس کی آیت سے وضاحت پیش کر دیتا ہوں. خدا یہ سلموا تسلیما کا مطلب آپ نے یہ دیا ہے کہ محمد پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو. پڑھو قرآن. خدا ارشاد فرما رہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اے میرے محبوب یہ بندے تب تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھے جج نہ بنا لے.
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ تو کر دے پھر اس میں دل میں گھٹن محسوس نہ کرے، فیسلموا تسلیما، اور تیرے فیصلے کو یوں مان جائیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ تو سلموا تسلیما کا مطلب سلام سلام نہیں، سلموا تسلیما کا مطلب ہے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ابھی جملہ آپ کے باب شعور کے باہر رکا ہوا ہے اور اس میں دخول چاہتا ہے۔ سلموا تسلیما کا مطلب یہ نہیں کہ مصطفیٰ پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلموا تسلیما کا مطلب ہے جو محمد منوائے، جو محمد منوائے، جس دور کا محمد منوائے۔ سلموا تسلیما، اسے ایسے تسلیم کرنا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ پروردگار یہ تسلیم کرنے کا حق کیا؟ موڈ ہو تو وضاحت کروں، یہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں میں کون ہے جو علی کو تسلیم نہیں کرتا؟ علی تو ویسے ہی بندوں کی مجبوری کا نام ہے، ہمیں آج تک تو ملا ہی نہیں جو علی کو تسلیم نہ کر رہا ہو۔ لیکن یہ علی کو تسلیم کرنا یہ بندے کا کمال نہیں، میرا علی ہے ہی ایسا کہ اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ علی کو کوئی تسلیم کر رہا ہے تو تسلیم کرنے والے کا کمال نہیں، ساری دنیا علی کو تسلیم کر رہی، لیکن تسلیم کرنے کا حق کیا؟ اس میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تسلیم کرنے کا حق کیا؟ اب حق کے تسلیم سمجھیے۔ علی کے پاس شخص آتا ہے، یا علی میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دیجیے۔ جب مجرم خود اقرار کر لے تو گواہوں کی ضرورت کیا؟ مگر واہ رے علی تیرا کرم، مجرم اقرار کر رہا ہے اور علی فرما رہے ہیں گواہ لاؤ۔ آئے بھائی جی، مجرم خود دربار میں اقرار کر رہا ہے جرم کا اور علی فرما رہے اپنے گواہ لاؤ۔ اس نے کہا یا علی کسی نے نہیں دیکھا۔ علی نے فرمایا یہ بتا جب چوری کی تھی بھوکا تو نہیں تھا؟ مجبور تو نہیں تھا؟ کسی کے خوف کی وجہ سے تو چوری نہیں کر رہا؟ 20 شرطیں علی نے پوچھی، اور جب 20 شرطوں کے بعد بھی یہ مجرم ہی نکلا تو علی نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ اب یہ ہے حق تسلیم۔ جو اب تک خاموش بیٹھا اگر وہ توجہ کر لے تو خدا کی قسم سارا لطف اسی جملے میں بند ہے۔ علی نے ہاتھ کاٹا، بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں تھیں، اور چوراہے میں کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لہو بہ رہا تھا، اور یہ چوراہے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا میرا ہاتھ امام المتقین نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ قائد الغر المحجلین نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ یاسوب الدین نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ کل صراط کے پروانے دینے والے نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ لواء الحمد تھامنے والا نے کاٹا ہے۔ قریب سے ابن القوا گزرا، اسے دیکھ کے کہا تیرا علی نے ہاتھ کاٹا ہے، تو علی کی تعریفیں کر رہا ہے؟ اسے کہا جا علی کو سنا دے۔ دوڑتا ہوا علی کے پاس آیا، یا علی جس چور کا تو نے ہاتھ کاٹا تھا وہ چوراہے میں کھڑا ہو کے تعریف کر رہا ہے۔ علی نے واپس بلوایا اور بلا کے کہا ذرا اپنی انگلیاں دے۔ اس نے انگلیاں دی، علی نے ہاتھ پہ انگلیاں رکھ کے اوپر اپنی ابا ڈالی، ابا ہٹائی تو ہاتھ سالم تھا۔ علی نے فرمایا ہم کاٹنا جانتے ہیں تو جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ یہ ہے حق تسلیم۔ آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی۔ علی ابن ابی طالب کا ایک جملہ ہے، لطف، خدا کی قسم سارا لطف ایک بات ہے اگر آپ اس لطف کو محسوس کر سکیں۔ میں نے قبلہ جب یہ روایت پڑھی ہے کہ اس چور کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی اور یہ علی کی تعریف کر رہا،
مجھے قرآن کا بتایا ہوا ایک واقعہ یاد آ گیا. جب یوسف کھڑا تھا, ہائے 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 جی, اور زنان مصر کے ہاتھ میں نارنگیاں اور چھریاں دی گئی تھی, اور جمال یوسف میں یوں گم ہوئی کہ انگلیاں کٹ گئی اور خبر نہ ہوئی. خدا کی قسم انگلیوں پہ زخم آئے تھے, الگ نہیں ہوئی تھی. یہاں علی نے انگلیاں کاٹ دی ہیں, لہو بہ رہا ہے, اور وہ علی کی محبت میں علی کے فضائل سنا رہا ہے. یہ کمال یوسف کے بعد اس بندے میں دیکھا گیا ہے, اور اس بندے کے بعد عزادار میں دیکھا گیا ہے. ایک جملہ خدا کی قسم میں دھیمی آواز میں کہنا چاہتا ہوں. بات جب بڑی ہو تو میرا دل چاہتا کہ دھیمی آواز میں کہوں. علی ابن ابی طالب کا مارکۃ الآرا جملہ, الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا لنارک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ. اے پروردگار, علی تیری عبادت نہ تیری جنت کی لالچ میں کرتا, نہ جہنم کے خوف سے کرتا, ولیکن وجدتک اہلا للعبادہ. علی تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ تیری عبادت ہونی چاہیے. یا علی, میں ہاتھ باندھ کے آپ کے قدموں پہ بوسہ دے کے ایک جملہ عزاداروں کی وکالت میں کہنے لگا ہوں. اے علی, یہ حوصلہ بھی میں نے تیرے بعد عزادار میں دیکھا ہے, جو نہ جنت کے لالچ میں ماتم کر رہا ہے, نہ جہنم کے خوف سے, بس حسین کو اس لائق سمجھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے. نہ جنت کے لالچ میں کر رہا ہے کہ بلا, نہ جنت کے لالچ میں کر رہا, نہ جہنم کے. میں اس بندے کو عزادار ہی نہیں مانتا جو جنت کے لیے ماتم کر رہا. میں اس بندے کو عزادار ہی نہیں مانتا جو جہنم سے ڈر کے ماتم کر رہا. وہ حسین کو اس لائق سمجھتا. یہ کمال ہے اس گھرانے کا. کسی نے معصوم سے پوچھا تھا, مولا ہم پیدا ہونا ہی نہیں چاہتے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا. امام نے فرمایا خدا کا تمہیں پیدا کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی سخی سخاوت کرنا چاہتا ہو اور اسے سوال ہی نہ مل رہا ہو. وہ خزانوں کا مالک تھا, وہ خزانے بانٹنا چاہتا. دو جملے ہیں, دونوں کو بالکل پیرلل رکھیے تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے. خدا نے کہا میں خزانوں کا مالک تھا, میں بانٹنا چاہتا تھا, مگر میں عادل بھی تھا, بغیر حق کے دینا بھی نہیں چاہتا تھا. تو مجھے 14 ایسے مل گئے جنہیں میں سارے خزانے بانٹ سکتا تھا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس کی صفات کے مظہر ہیں. جب ہم خزانوں کے مالک بنے تو ہم نے بھی چاہا کہ بانٹے جائیں. ہمیں بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے سلمان مل ہی گیا تھا. آئے ہائے, یہ درود کیا ہے؟ اب ایک جملے میں نے جیسے پریکٹیکلی آپ کو سمجھایا, ایک جملے میں درود کی وضاحت کر رہا ہوں. آپ بھیجیں گے رحمت للعالمین. آپ نے جملہ گزار دیا تھا, لطف نہیں لیا. توجہ کریں تو آپ پر لطف آئے. بھیجی وہ شے جاتی ہے جو بھیجنے والے کے پاس ہو, جسے بھیجی جائے اس کے پاس نہ ہو. آپ رحمت بھیجیں گے اس پر جو خود رحمت للعالمین. علم کو کتاب پڑھانا چاہتے ہیں آپ, رزق کو لقمے کھلانا چاہتے ہیں, پانی کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں. یہ سیراب گھر ہے, یہ معمور گھر ہے. یہاں گنجائش ہی نہیں کہ انہیں کچھ بھیجا جائے. انہیں کچھ بھیجا نہیں جاتا. گندم سے بھرے ہوئے برتن میں اگر کوئی اور گندم ڈالنے کی درخواست کر رہا ہے
تو یا تو دیوانہ ہے یا پھر کناروں سے گرتی ہوئی گندم سے اپنی جھولی بھرنا چاہتا ہے. ایک برتن پہلے گندم سے بھرا ہوا ہے اور اگر کہے اس میں اور گندم ڈالو تو یا تو دیوانہ یا پھر چاہتا ہے کہ یہ گندم ڈالے اور کناروں سے گرے اور میں سمیٹ کے جھولی بھر لوں. خدا کی قسم اس سے بہتر انداز میں درود سمجھا نہیں سکتا. کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا درود کیا ہے؟ امام نے فرمایا پانی کا پیالہ بھر کے لا. یہ پانی کا پیالہ بھر کے لایا. امام نے فرمایا یہ جو شخص کھڑا ہے اس کے سر پہ رکھ. اسے بھرا ہوا پیالہ سر پہ رکھا. امام نے فرمایا اس پیالے میں اور پانی ڈال. اب جیسے ہی اور پانی ڈالا چھلکتا ہوا پانی گرا اور جس کے سر پہ تھا اس کا دامن بھیگ گیا. امام نے دیکھ کے فرمایا جو تو دیکھ رہا ہے نا خدا درود میں یہی کر رہا ہے. امت اپنی دانش میں جی میں نبی پہ درود بھیج رہا ہوں, تم بھیجو گے انہیں. خدا کی قسم میں سے بڑا جملہ میرے کوزہ عرفان میں نہیں جو ہدیہ کر کے آگے بڑھا. تم بھیجو گے انہیں. تمہارے پاس وہ شے کون سی ہے جو تمہارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں؟ کسی نے علی سے کہا تھا یا علی جو معجزات اللہ نے نبیوں کو دیے تھے وہ آپ کو بھی دیے. علی نے فرمایا جاہل میرے معجزات ہی اللہ نے نبیوں میں بانٹے. ہمیں تو وہ زمانے آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. جو انہیں بھیجنا چاہتا ہے وہ توجہ کرے. علی نے فرمایا میرے معجزات ہی اللہ نے نبیوں میں بانٹے. ہو سکے یا علی داؤد نبی کا معجزہ تھا وہ لوہا پکڑتا تھا تو موم ہو جاتا تھا. علی نے دائیں بائیں دیکھا لوہے کا ایک کدال پڑا تھا. علی نے پوچھنے والے سے کہا لوہے کا کدال اٹھاؤ. اسے لوہے کا کدال اٹھایا. علی نے فرمایا کھینچ. تاریخ کہتے ہیں اس نے کھینچا تو موم کی طرح کھنچتا چلا آیا. اس نے ڈر کے کدال زمین پہ پھینکا. علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا یا علی یہ تو میرے ہاتھوں میں ہی موم ہو گیا. جاہل. علی نے فرمایا جاہل اگر علی کے ہاتھوں میں موم ہوتا تو پھر علی اور داؤد برابر نہ ہو جاتے. اگر علی کے ہاتھوں میں موم ہوتا تو پھر علی اور داؤد برابر ہو جاتے. انہیں تم کیا بھیجو گے؟ میں نے خدا کی قسم جو جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے تمہید کر رہا ہوں اور جملہ فضا میں معلق. تم انہیں کیا بھیجو گے؟ انہیں کچھ بھیجنے کی کوشش نہ کرنا, بس ان سے مانگنا سیکھو. خبردار کوئی 10 محرم قرآن پڑھ کے حسین کو نہ بھیجے. مرنے والے کے لیے قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ اب خود نہیں پڑھ سکتا. تم اسے قرآن پڑھ کے بھیجو گے جو نیزے کی علی پہ تلاوت کر رہا ہے. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. انہیں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا. آپ کو بھی کوئی بات پسند آ رہی میرے کو؟ انہیں کچھ بھیجا نہیں جا سکتا, ان سے بس مانگا جاتا. ان کے ہاں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کچھ بھیجا جا سکتا. میں گنجائش کی بات کر رہا ہوں. اگر گنجائش ہو تو نقص ہو, نقص ہو تو پھر کمال نہ رہے, کمال نہ رہے تو پھر عصمت کیسی, عصمت نہیں تو امامت کیسی. میں نے سلسلہ وار پوری کہانی بیان کر دی ہے, آپ نے غور نہیں فرمایا. ان میں کچھ نقص ہے ہی نہیں, کچھ کمی ہے ہی نہیں, کچھ بھیجا نہیں جا سکتا, ان سے بس مانگا جا سکتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فیصلہ کر کے اٹھیے یہاں سے, فلاں پہ درود ہے, فلاں پہ درود ہے, فلاں پہ درود ہے. میرے ساتھ قرآن کی کچہری میں چلیے. خدا مومن کی پہچان بتا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے مسلمان سے کہا ہی نہیں کہ تم درود پڑھو. ہائے ہائے ہائے, خدا نے یہ تکلیف مسلمان کو دی ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو تم درود پڑھو.
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے مومنو تم درود پڑھو، اے مومنو تم درود پڑھو، اے مومنو تم درود پڑھو. اے مومنو تم درود پڑھو. اس کا مطلب ہے درود پڑھنا کس کا حق ہے؟ نہیں، جب تک آپ سب نہیں بولیں گے میری بات رکی ہوئی. درود پڑھنا کس کا حق ہے؟ مومن. تو میرے ساتھ قرآن کی کچہری میں چلتے ہیں، میں قرآن سے پوچھ لوں مومن کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ جو آپ کے جی میں آئے جا کے پڑھ لیجئے. میں قرآن سے پوچھ رہا ہوں مومن کسے کہتے ہیں؟ درود پڑھنا ہے مومن کا حق. قرآن سے پوچھتے ہیں مومن کسے کہتے ہیں، تو اللہ مومن کی نشانیاں بتا رہا. انما المؤمنون الذین اذا کان معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه. خدا کہتا ہے مومن صرف اور صرف وہ ہے کہ جب محمد کے ساتھ میدان جنگ میں جائے تو محمد کو اکیلا چھوڑ کے نہ جائے. میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث ہے کہ وہ صحیح کہہ کے ٹھکرا. میں نے میرے حضور قرآن پڑھا ہے، حدیث نہیں کہ کوئی ضعیف کہہ کے ٹھکرا. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دوں اگر دل میں کوئی شک ہو. خدا نے صرف یہ نہیں کہا کہ مومن وہ ہے، خدا نے کلمہ حصر لگایا ہے. انما المومن، مومن صرف وہ ہے اذا کان معه علی امر جامع، جب کسی جنگ میں محمد کے ساتھ جائے. لم یذهبوا حتی یستاذنوه، تو محمد کی اجازت کے بغیر میدان چھوڑ کے نہ جائے. جی یہ ایک نشانی اپنے ذہن کے نوٹ پیڈ پہ محفوظ کر لیجیے. مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ جائے تو جب تک محمد اجازت نہ دے میدان نہ چھوڑے. اگلی نشانی قرآن بتا رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ثم لم یرتابوا. خدا کہتا ہے مومن صرف وہ ہے جو ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہ کرے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. محمد وہ بندہ بھی مومن نہیں کہ تو فیصلہ کر دے اور وہ تیرے فیصلے پہ دل میں شک کرنے لگے. اس کا مطلب ہے جس کے دل میں شک آئے وہ بھی مومن نہیں، جس کی زبان پہ شک آئے وہ بھی مومن نہیں، جو محمد کو اکیلا چھوڑے وہ بھی مومن نہیں. اور اگر ایک ہی بندہ محمد کی بات پہ شک بھی کر رہا ہو، شک بیان بھی کر رہا ہو، محمد کی رہا ہو، اسے تو خود درود پڑھنے کا حق نہیں، کسی کو اس پر درود پڑھنے کا کیا حق ہے؟ اگر ایک ہی بندہ محمد کی بات پہ دل میں شک بھی لائے، زبان پہ انکار بھی لائے، دل میں شک بھی ہو، زبان پہ اقرار بھی ہو، میدان میں فرار بھی ہو، میرا خیال ہے آپ سو گئے ہیں. اسے تو قرآن درود پڑھنے کا حق نہیں دے رہا. کسی کو اس پر درود پڑھنے کا حق کیا ہے؟ جی اس پہ درود ہے اور اس پہ درود ہے اور اس پہ درود ہے، ٹھیک ہے سب پہ. پہلے بیٹھ کے فیصلہ کر لیجئے درود کیا ہے. ساری امت اکٹھی ہو جائے جو تشیع کو سمجھ نہیں پا رہی. اب تو ہم الیکٹرانک میڈیا پہ جانتے ہیں ہر جگہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم میں نے وہیں پہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے علماء سے پوچھا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، یہ آپ درمیان سے آل کو نکال کے خوشی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پہ درود اور سلام. تو میں نے کہا جی یہ درود اور سلام صرف نبی پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی صرف نبی پہ نہیں، نبی اور نبی کی آل پہ درود و سلام. جو اب تک صرف مجلس دیکھ رہا ہے اس کی زبان کی عبادت کا موقع آ گیا. انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نبی پہ درود و سلام نہیں، جو نبی کی آل ہے اس پہ بھی درود و سلام. اس کا مطلب ہے کہ جس پر درود ہے اس پر سلام. بات اتنی بڑی ہے کہ میں بالکل اونچی آواز میں نہیں کرنا چاہتا، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ بات کی بلندی کو محسوس کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے کہ نبی پہ درود ہے تو آل پہ بھی درود ہے، نبی پہ سلام تو آل پہ بھی سلام. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے جس پر درود ہے اسی پہ سلام. پہلے امت یہ فیصلہ کر لے کہ علی پہ درود ہے یا نہیں. جماعت جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی شامل ہو جائے تو لطف. پہلے امت فیصلہ کر لے علی پہ درود ہے یا نہیں، زہرا پہ درود ہے یا نہیں، حسن پہ درود ہے یا نہیں، حسین پہ درود ہے یا نہیں. تو سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ان سب پہ درود ہے، اور سب پہ درود ہے تو پھر سب پہ سلام ہے. اس کا مطلب ہے محمد پہ بھی سلام، علی پہ بھی سلام، سیدہ پہ بھی سلام، حسن پہ بھی سلام، حسین پہ بھی سلام. اب بتائیں ہم عقل کا ماتم نہ کریں تو کیا کریں؟ امت زہرا کے سارے گھرانے کو سلام بھی کر رہی ہے، اور سلام کرنے کے بعد کہہ رہی ہے یہ رضی اللہ ہے یہ علیہ السلام نہیں ہے. آپ نے لطف نہیں لیا خدا. امت علی کے سارے گھرانے کو سلام کر رہی ہے. نہیں لطف آیا بات میں؟ یعنی سلام کر کے کہہ رہی ہے یہ علیہ السلام نہیں. لوگ پوچھتے ہیں یہ علی ولی اللہ کی آپ بات بہت کرتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں یہی کمال کہ علی کی ولایت کا کلمہ جیسے ہی زبان چکھتی ہے تو جس کی زبان ہوتی ہے وہ فوراً دانا ہو جاتا ہے. اب یہ بتائیے کوئی لاجک ہے کہ میں آپ کو سلام بھی کروں اور کوئی پوچھے تو میں کہوں نہیں یہ سلام کے لائق نہیں. آپ علی کی حویلی کو اپنے سلام کے لائق نہیں سمجھ رہے، اور اس حویلی کی دہلیز پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سلطان سلام کر رہا ہے. جی بات رسول تک رکتی تو میں بھی روک دیتا ہوں. چاہیے قرآن پڑھیے، خدا ارشاد فرما رہا ہے سلام علی یاسین، یاسین کی آل پہ اللہ کا سلام ہے. اب یہ علماء سے جا کے پوچھئے یاسین کس کا لقب؟ یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر. یاسین لقب ہے رسول کا، اور خدا کہہ رہا ہے سلام علی آل یاسین، یاسین کی آل پہ اللہ کا سلام ہے. خدا کی قسم دنیا اس صلات کو نہیں سمجھی. اگر سمجھتی تو سارا دین اسی میں بند. جس بی بی کے ذکر کی مجلس ہے جانتے ہیں سب سے پہلے روئے زمین پہ درود پڑھنے والی یہی بی بی ہے.